الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اپنے خطاب کا آغاز کروں گا۔ آپ نے فرمایا: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو آدمی لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں ہمارے بھائی محترم قاری علی اختر صاحب حفظ اللہ کا، جنہوں نے مجھے آج کے پروگرام کے لیے مدعو کیا، اور جو موضوع انہوں نے مجھے دیا ہے اس وقت کے لحاظ سے انتہائی اہم اور انتہائی عظیم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے علم اور علماء کی اہمیت اور فضیلت۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس چیز کو واضح کر دوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی دو اقسام ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک شرعی علم جو اللہ تعالی کی وحی سے ماخوذ ہے، یعنی قرآن و سنت، اور دوسرا علم دنیا کے اندر آپ جو بھی دنیاوی علوم دیکھتے ہیں، یہ سارے علوم دنیاوی علم ہے۔ دین نے جس اہمیت بیان کی ہے جس علم کی، یہ وہ علم ہے جو اللہ کی وحی سے ماخوذ ہے، قرآن اور سنت کا علم ہے۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اللہ تعالی نے اس دینی علم کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ یہ علم اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا: الذی علم بالقلم۔ اللہ وہ ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ یہاں بھی نسبت اللہ کی طرف۔ ایک مقام پر فرمایا: خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان کے اندر کہ اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کی اور اسے بیان بھی سکھایا۔
بات کرنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ سورہ البقرہ کے اندر جب آدم علیہ السلام کا ذکر آیا تو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ وہ ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھلا دی، تمام نام سکھا دی۔ تو یہ دلیل ہے کہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تعالی کی وحی سے ماخوذ ہے، اور یہ علم، اس کی اہمیت آپ دیکھیں قرآن و حدیث میں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آج کا مسلمان کس قدر محروم ہے، الا ماشاء اللہ۔ جنہیں اللہ نے توفیق دی، انہوں نے خود دینی علم حاصل کیا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود علم تو حاصل نہیں کیا لیکن اپنی اولاد کو دینی مدارس کے حوالے کیا تاکہ دینی علم سیکھ لے۔ میں آگے اس کی فضیلت بھی بیان کرنے والا ہوں، لیکن سب سے پہلے دیکھیے قرآن مجید، اللہ تعالی نے سورہ آل عمران، قرآن مجید کی 3 نمبر سورت اور اس کی 18 نمبر آیت، یہاں جو علماء کی فضیلت بیان کی ہے، وہ لوگ جو کہ قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں آیت پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں ترجمہ کے ساتھ، اور اندازہ لگائیں کہ ایک دینی عالم کی کیا فضیلت ہے۔ فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ، یہاں اللہ تعالی نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا۔ یہ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے۔ جب تک توحید دنیا میں موجود ہے، ایک بھی انسان بوحد موجود ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ایک آدمی موجود ہوگا، سورج سے روشنی آئے گی، دریاؤں کے اندر پانی بہے گا، زمینیں فصل اگائیں گی۔ جب تک ایک موحد آدمی موجود ہے، جب وہ انتقال کر جائے گا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ حدیث مسند احمد کی، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جب تک زمین پر ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہنے والا، حقیقی معنوں کے اندر، صرف زبان سے نہیں، اللہ کو حقیقی معبود ماننے والا موجود ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ توحید کی عظمت اور برکت۔ اب اللہ نے یہاں توحید کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں، اور اس چیز کو بیان کرنے کے لیے رب العالمین نے 3 گواہیوں کا ذکر فرمایا۔ 3 گواہیاں، یہ کون سی ہے؟ پہلی گواہی شہد اللہ، اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ رب العالمین نے خود گواہی دی، اور دوسرے نمبر پر والملائکۃ، فرشتوں نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور تیسرے نمبر پر وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والے اہل علم،
یہاں مفسرین کرام نے بڑا عظیم نقطہ لکھا. انہوں نے لکھا کہ اگر اہل علم سے بڑھ کر کوئی اور آدمی ہوتا تو اللہ یہاں اس کی گواہی کا ذکر فرما. اللہ نے جو تیسری گواہی ذکر کی اہل علم کی، علماء کی، اگر علماء سے بڑھ کر کوئی افضل ہوتا تو یہاں رب العالمین ان کی گواہی کا ذکر کرتا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ڈاکٹر صاحب انبیاء کرام بھی ہیں، انبیاء کرام بھی ہیں، تو اللہ کے بندو انبیاء کرام تو اپنی امتوں میں سب سے بڑھ کر عالم ہوتے، سب سے بڑھ کر عالم اپنی امتوں کے اندر. کیا کوئی ایسا پیغمبر گزرا ہے جو کہ عالم نہ ہو؟ پہلے تو وہی عالم ہے جو ہمیں دین سکھاتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 گواہیوں کا ذکر کیا، ان کے اندر علماء کا نام لیا کہ وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق. اور اس کے بعد حدیث رسول، عظیم حدیث ہے. میرے تمام چھوٹے بھائی جو بیٹوں کی طرح ہیں یا بڑے، سب کے لیے خوشخبری ہے اگر وہ علم کی تلاش میں. آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما الا سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. اللہ اکبر. فرمایا کہ جو آدمی علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، یہ نکلا ہے علم کے حصول کے لیے، اور اس حصول کے لیے وہ سفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یعنی علم کا راستہ در حقیقت جنت کا راستہ ہے. اور یہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں، اس حدیث کی شرح کے اندر سعودی عرب کے جید عالم دین، میں جن کو اس دور کے اندر فقیہ العصر کہتا ہوں، اللہ نے جو انہیں فقاہت دی، ان کی تصانیف اگر آپ جمع کریں تو ایک بہت بڑی الماری بن جائے. ایک نہیں بلکہ میں کہتا ہوں 2 الماریاں، اتنی ان کی تصانیف ہے. انہوں نے یہاں نقطہ لکھا ہے ریاض الصالحین کی شرح کے اندر کہ جو آدمی اپنے لائبریری کے اندر، مکتب کے اندر بیٹھا ہوا ہے لیکن کتابیں اٹھاتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور وہ علم آگے پہنچاتا ہے، اس کے لیے بھی یہ حدیث بشارت ہے. بیٹھا ہوا ہے لیکن تلاش میں، علم کی تلاش میں، اپنے کمرے کے اندر لیکن کتابیں دیکھ رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ حدیث بشارت ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالی جنت کا راستہ آسان کر دے. اور دیکھیں اس کے بعد اگر یہ علم آپ کے پاس ہے، اللہ اکبر، تو آپ کئی فتنوں سے بچ جاتے ہیں، بڑے بڑے فتنوں سے. اگر آپ کے پاس دینی علم ہے، میں ایک انتہائی اہم واقعہ بیان کرنے والا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ دجال آئے گا آخری دور کے اندر. قیامت کی جو نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، ایک ہے علامات صغریٰ، چھوٹی نشانیاں. اگر آپ پڑھیں گے احادیث کے اندر، وہ نشانیاں، علامات تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں، تقریباً. لیکن علامات کبریٰ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا نکلنا اور دعوت الارض کا ظاہر ہونا، یہ بڑی بڑی نشانیاں ابھی باقی ہیں. دجال آئے گا اور یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. یہ بڑا خطرناک فتنہ ہوگا.
میں آپ کو آگے نشانی بتانے والا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے، لوگ دیکھیں گے لیکن پہچان نہیں سکیں گے۔ آپ نے فرمایا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا درمیان میں کافر۔ کیا لکھا ہوگا؟ کافر۔ لیکن لوگ پہچان سکیں گے؟ جن کو اللہ نے توفیق دی ہوگی وہ پہچان سکیں گے، ورنہ لوگ یہ پڑھتے ہوئے بھی نہیں پہچان سکیں گے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اس کو عارضی طور پر کچھ طاقتیں دے گا، جو اس پر ایمان لے آئے گا خوشحال ہو جائے گا، دولت پر۔ جس نے انکار کیا مفلس ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا۔ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا بارش شروع ہو جائے گی، اشارہ کرے گا بارش تھم جائے گی، اور آگے بڑھ کر بڑا خطرناک فتنہ۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے، ایرے غیرے نتھو خیرے، اگر وہ بھی شعبد آبادی کرتے ہیں تو ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھائی اس کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، تو یہاں ان کی حالت کیا ہوگی؟ بھائیوں سوچو کیا حالت ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ ایک نوجوان کو بلائے گا اور تلوار کا وار کرے گا، جسم دو حصوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا، اور حکم کرے گا پھر دونوں حصے مل جائیں گے، وہ آدمی نوجوان زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ اب مجھے تھوڑی دیر کے لیے غور کریں اور بتائیں، اگر آج آپ کے شہر گلارچی کے اندر کوئی آدمی کسی نوجوان کو تلوار سے دو حصے اس کے کر دے اور بعد میں زندہ کر دے تو کیا لوگوں کی حالت ہوگی؟ قدموں میں گر جائیں گے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو اندازہ لگائے یہ اس نوجوان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جب دوسری مرتبہ زندہ ہوگا تو وہ کہے گا اشہد انک الدجال الذی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے تیرے بارے میں خبر دی تھی، تو یہ کام کرے گا، اب مجھے دوسری مرتبہ مار کر زندہ کر دو۔ آپ نے فرمایا دوسری مرتبہ مار نہیں سکے، زندہ کرنا تو دور کی بات ہے، قتل بھی نہیں کر سکے گا، مار بھی نہیں سکے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کس چیز نے اس نوجوان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا؟ یہ دینی علم ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث، شرعی علم ہے جو آپ کو ایسے ایسے خطرناک فتنوں سے بچاتا ہے۔ اور دیکھیں جب یہ علم نہ ہو تو بڑے بڑے خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ بعض اوقات کسی بے جان کی جان جا سکتی، بے گناہ کی جان جا سکتی ہے، کسی معصوم کی جان جا سکتی ہے، اور کبھی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو فتوا دیں بغیر علم کے، اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مت مایوس ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا۔ کبھی رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اب حدیث بخاری کی، آپ نے پہلی امتوں کا ذکر فرمایا، ایک آدمی نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے۔ اب اس کو احساس ہوا کہ میں توبہ کروں۔ دیکھیں ایک بات ذہن کے اندر رکھے، توبہ کی توفیق کسی وقت بھی مل سکتی ہے، کبھی آپ مایوس نہ ہو، اللہ کسی وقت بھی اسے توفیق دے سکتا ہے۔ اس نے 99 قتل کیے اور بعد میں احساس ہوا
کہ اب مجھے توبہ کرنی چاہیے. یہ روانہ ہو گیا ایک راہب کے پاس. راہب کسے کہتے ہیں؟ عبادت گزار. عبادت گزار. دیکھیں یہاں اور نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر محض عبادت ہو اور علم نہ ہو شرعی تو ایسی عبادت آپ کو نقصان دے سکتی ہے، بلکہ بعض اوقات گمراہ کر سکتی ہے اگر علم نہ ہو. دیکھیں اگر کسی آدمی کو علم نہیں اور وہ آدمی مغرب کی رکعت 4 رکعت پڑھتا ہے دانستہ ارادتاً، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا. اس نے 1 رکعت زیادہ پڑھی، عبادت زیادہ کی، لیکن یہ نماز قبول نہیں ہوگی کیونکہ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے. عبادت تو کی لیکن علم نہیں تھا. اب یہاں امام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، نام آپ نے سنا ہوگا، بنو امیہ کے عادل خلیفہ ہو کر گزرے ہیں. صرف 2.5 سال کی حکومت، لیکن آج بھی دنیا تسلیم کرتی ہے خلیفہ راشد کے. بڑے عادل. ان کا مشہور قول ہے، امام دارمی سنن دارمی کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح، کہ جو آدمی علم کے بغیر عمل کرے گا وہ اصلاح سے زیادہ فساد پیدا کرے گا. اصلاح سے زیادہ فساد پیدا کرے گا اگر عمل کیا علم کے بغیر. اور یہاں ایسا ہی ہوا. یہ راہب ہے، عبادت گزار ہے، لیکن علم نہیں. راہب نے کہا تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں، توبہ قبول نہیں ہوگی. اب اس نے خنجر دیا اور اسے بھی ختم کر دیا. 99 کے بجائے 100 ہو جائے کیا فرق پڑے گا؟ جب معافی ہے ہی نہیں، توبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو 100 ہو جائے، سینچری پوری ہو جائے، کیا فرق پڑے گا؟ جب 100 قتل کر دیے تو اسے کسی نے کہا کہ فلاں گاؤں کے اندر ایک عالم ہے، آپ اس کے پاس جائیں، اس سے فتوا لیں. یہ دلیل ہے کہ فتوا علماء سے لیا جاتا ہے، علم علماء سے لیا جاتا ہے. آج ہمارے ملک کے اندر بڑے بڑے فتنے نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے علم ان لوگوں سے حاصل کرنا شروع کیا جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی پس منظر نہیں، اچانک نمودار ہو گئے، پتہ نہیں کہاں علم حاصل کیا، ان کے اساتذہ کون ہیں، ان کے استاد کون ہیں، کچھ علم نہیں. ہم نے ان لوگوں سے علم حاصل کرنا شروع کیا اور ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے فتنے پیدا ہو گئے ہیں. آج لوگ، میں آپ کو درد دل سے بتاتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بدگمان ہو چکے ہیں، ایسے ظالموں کو سن کر، ایسے جاہلوں کو سن کر صحابہ کے بارے میں بدگمان ہو چکے ہیں. تو علم ہمیشہ علماء سے لینا چاہیے، ایرے خیرے نتو خیرے سے نہیں. اب یہ آدمی عالم کے پاس پہنچا، کہا کہ بھائی میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، کوئی گنجائش میرے لیے ہے؟ توبہ قبول ہوگی؟ تو عالم نے کہا کہ بالکل، اگر تم سچی توبہ کرو گے اللہ معاف کرنے والا ہے، الغفور ہے، الغفار ہے، الرحمان ہے، تیری خطاؤں کو معاف کر دے گا چاہے کتنے بھی گناہ ہو. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور آپ کو معلوم ہے توبہ کا دروازہ کس وقت بند ہوگا؟ کس وقت بند ہوگا؟ ایک وہ مقام جب سانس حلق تک پہنچ جائے، آخری زندگی کے جو ہوتے ہیں گھڑیاں، جب حلق تک سانس پہنچ جائے اب توبہ قبول نہیں، یعنی 100% موت. فرعون ڈوبتے ہوئے اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا. اللہ نے فرمایا الآن اب ایمان لاتے ہو؟ مرتے ہوئے
توبہ قبول نہیں کی. اور دوسرا مقام وہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا کسی کی توبہ قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی, کیونکہ اب قیامت یقینی ہے. اس عالم نے کہا کہ تیرے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے, اس نے سچی توبہ کی. اب اس عالم نے کہا, بخاری کی روایت ہے, اس گاؤں کو چھوڑ کر فلاں گاؤں جس کے اندر نیک افراد رہتے ہیں وہاں چلے جاؤ. اور یہاں بھی اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہو محدثین کرام پر, انہوں نے نقطہ نکالا کہ ماحول کا انسان پر بڑا اثر ہوتا ہے. اس عالم نے کیا کہا, توبہ کی ہے, اس علاقے میں مت رہو, اب چلے جاؤ فلاں گاؤں کے اندر جہاں نیک افراد رہتے ہیں, تاکہ تیری زندگی نیکی میں گزرے اور تیرے لیے نیکی آسان ہو جائے. اور یہ تو مانی ہوئی حقیقت ہے, جب آپ نیک افراد کے ساتھ رہتے ہیں تو نیکی آسان ہو جائے. جب گناہگاروں کے ساتھ, بدماشوں کے ساتھ آپ رہیں گے تو آپ کے لیے برائی آسان ہو جائے گی, گناہ آسان ہو جائے گا. اب یہ وہاں سے نکلا توبہ کر کے, ٹھیک جب وہ بیچ راستے میں پہنچا اس کی موت آ گئی. فرشتے آ گئے روح قبض کرنے کے لیے, لیکن اختلاف ہو گیا. رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اس کی روح قبض کریں گے کیونکہ اس نے توبہ کی ہے. عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں, ہم روح قبض کریں گے کیونکہ اس نے 100 خون کیے, قتل کیے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا, اس نے فیصلہ کیا دونوں کی باتیں سن کر کہ اب تم فاصلہ ناپو, جو فاصلہ اس نے گاؤں سے طے کیا ہے اس کو ناپو. اگر اس نے زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے اور جس گاؤں کی طرف جا رہا ہے وہاں کا فاصلہ کم رہ گیا ہے تو رحمت کے فرشتے روح قبض کریں. اور اگر اس نے فاصلہ کم طے کیا ہے, جس گاؤں کی طرف جا رہا ہے وہاں کا فاصلہ زیادہ ہے, تو عذاب کے فرشتے روح قبض کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کا آخری وقت آیا تو اپنی چھاتی کے زور پر یہ ایک بالش آگے ہو گیا, ایک بالش اپنی چھاتی اور سینے کے زور پر. اب مجھے بتائے فاصلہ زیادہ طے کر لیا, ایک بالش پہ فاصلہ زیادہ ہو گیا اور حکم ہوا رحمت کے ملائکوں کو کہ تم روح قبض کرو. اللہ اکبر, اندازہ لگائیں. اب یہاں نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ علماء وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے, اور جب آپ کو کسی مسئلے کا حل چاہیے, فتویٰ چاہیے, تو عابد کے پاس نہیں عالم کے پاس جائے. عابد کے پاس نہیں عالم کے پاس. اور دوسرا نقطہ, اگر علم نہیں ہے اور آپ نے فتویٰ دے دیا, بڑا نقصان ہو سکتا ہے, کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث, اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا جہاد کے سفر پر. اب آگے چل کر سردی کے دن تھے, ایک صحابی کو سر میں چوٹ لگی, سر میں زخم آ گیا, اور میں ڈاکٹر ہوں, مجھے اچھی طرح علم ہے کہ ہیڈ انجری بڑی خطرناک. موٹر سائیکل سوار آپ دیکھیں ہیلمٹ کیوں سے کہا جاتا ہے کہ لازم ہے, آپ کے جسم کے کسی حصے پر بھی زخم آئے زندگی بچ سکتی ہے, امکانات یہی ہے زیادہ. لیکن اگر سر میں چوٹ لگ گئی تو بہت کم افراد بچ گئے, اکثر افراد کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ انسان کا دماغ بہت ہی نازک ہے. اب صحابی کو سر میں سے چوٹ لگ گئی اور اللہ کی قدرت اسے احتلام بھی ہو گئے. احتلام سمجھتے ہیں نا, جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے, احتلام بھی ہو گیا. اب اس نے صحابی نے وہاں کچھ صحابہ سے پوچھا کہ مجھے چوٹ بھی سر میں لگی ہے, احتلام بھی ہو گیا ہے, کیا میرے لیے غسل ہر صورت میں واجب ہے؟ ہر صورت میں مجھے غسل کرنا چاہیے؟
انہوں نے کہا کہ ہاں آپ پر غسل واجب ہے اگرچہ آپ کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ صحابی نے غسل کیا، حدیث کے الفاظ ہیں پانی زخم کے اندر داخل ہو گیا اور اس کی وجہ سے صحابی کی موت واقع ہو گئی۔ جب واپس مدینہ پہنچے صحابہ نے ذکر کیا، اب دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر کا رویہ جو عام طور پر بڑے نرم مزاج تھے، دعائیں دینے والے، لیکن یہاں غصے میں آ گئے۔ فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اس صحابی کو قتل کر ڈالا، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ قتلوہ، قتل کر ڈالا، قتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ کیا انہیں معلوم نہیں تھا انما شفاء العی السؤال؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ جس کو علم نہ ہو اس کا علاج ہے سوال کرنا، پوچھنا، اہل علم سے پوچھنا۔ کیوں انہوں نے اہل علم سے پوچھا نہیں اور فتویٰ دے دیا؟ یہ قتل کرنے والے ہیں۔ ایک صحابی کی جان چلی گئی غلط فتویٰ کی وجہ سے۔ اگر آپ کو علم نہیں تو خدا را جواب نہ دے، کسی اور اہل علم کی طرف رجوع کرے۔ دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عظیم امام ہے مدینہ کے، ان کے پاس ایک آدمی مہینوں کا سفر کر کے پہنچا، کچھ سوال کیے، امام صاحب نے کچھ جوابات دیے اور باقی سوالوں کے جواب میں کہا لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اس آدمی نے کہا کہ امام صاحب میں جب واپس اپنے گاؤں جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ امام مالک کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، تو آپ کی علمی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ آپ کے بارے میں لوگ کیا تبصرہ کریں گے کہ امام مالک انہیں بھی مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ یہ ہے عظیم امام۔ آج کل ہماری طرح نہیں کہ جواب نہ بھی آئے کیا لوگ کہیں گے یار اسے علم نہیں، ایسے تکے مار دیتے ہیں چاہے نقصان ہو جائے۔ امام مالک نے سے بلایا، کہا کہ سنو، واپس جا کر گاؤں والوں کو کہہ دو کہ امام مالک کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ یہ ہمارا سوال انا کا مسئلہ نہیں بنایا، انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ اتنا بڑا عالم اور مجھے جواب نہیں آتا۔ فوق کل ذی علم علیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر علم والے سے اوپر ایک عالم ہے، ہر علم والے سے اوپر ایک عالم ہے۔ اگر علم نہ ہو تو بعض اوقات کسی کی جان بھی جا سکتی ہے آپ کے فتویٰ کی وجہ سے، اور آپ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ دینی علم ہے اللہ اکبر تو بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہاں ایک دلیل پیش کروں گا کہ صحابہ قرآن و حدیث کے علم کو حقیقی علم سمجھتے تھے۔ حدیث مسند احمد کی، صحابہ بیٹھے ہوئے، سیدنا علی بن ابی طالب، معاذ بن جبل، بڑے بڑے صحابہ۔ مسئلہ پیش آ گیا کہ جب میاں اور بیوی آپس میں ملتے ہیں تو غسل کس حالت میں فرض ہوتا ہے؟ دیکھیں شرعی مسائل کے اندر حیا سے کام لینا نہیں چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی حرام کام کے مرتکب ہو جائیں۔ صحابہ ان مسائل کو ڈسکس کیا کرتے تھے، ڈسکس کیا کرتے تھے، بحث کیا کرتے تھے۔ یہ دینی مسائل ہیں، اگر آپ نے چھپا دیے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی عدم علم کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے۔ تو یہاں صحابہ کے اندر بحث چھڑ گئی، میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، غسل کس حالت میں فرض ہوتا ہے؟ کچھ صحابہ نے کہا کہ جب تک انزال نہ ہو غسل فرض نہیں ہوتا، چاہے آپس میں میلاپ ہو بھی جائے۔ لیکن دوسرے صحابہ سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا علی بن ابی طالب، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں انزال نہ بھی ہو، محض میلاپ سے غسل فرض ہو جائے۔ یہ نقطہ ذہن کے اندر رکھیں، یہ شرعی نقطے ہیں۔
محض میلاب سے غسل فرض ہو جاتا ہے اگرچہ انزال نہ بھی ہو۔ اب دیکھیں علی مرتضیٰ جیسے عظیم عالم، معاذ بن جبل جیسے عظیم عالم، لیکن مسئلہ ٹوٹ نہیں رہا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کہ ابھی دلیل نہیں ملی، کیونکہ دلیل ہے یا قرآن کریم کی آیت یا اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث، دلیل نہیں مل رہی، کس کو صحیح کہا جائے کس کو غلط کہا جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب تک بات پہنچی، آپ موجود تھے، آپ کا دور خلافت تھا، ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی اہلیہ ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب سسر ہے اللہ کے نبی کے، ابو بکر صدیق سسر ہے، علی بن ابی طالب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما داماد ہیں۔ تو یہ مسئلہ پرائیویٹ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، نجی زندگی سے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ میری بیٹی حفصہ کی طرف کوئی آدمی جائے اور ان سے پوچھے، کیونکہ اس کا تعلق نجی زندگی کے ساتھ ہے، پرائیویٹ زندگی کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہو۔ جب آدمی وہاں پہنچا، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے پوری بات سنی اور جواب کیا دیا، قالت لا علم لی مسرت احمد، سیدہ حفصہ نے کہا کہ میرے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ نعوذ باللہ، یہ نہیں کہ انہیں علم نہیں تھا، علم سے نعوذ باللہ کوری تھی، بلکہ کہا کہ اس معاملے کے اندر میرے پاس قرآن اور حدیث کی دلیل میرے پاس موجود ہے، یہ علم قرآن اور حدیث کی دلیل حقیقی علم ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف جائیں، وہ مجھ سے بڑی عالمہ خاتون ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی عالمہ خاتون تھی، 2000 سے زیادہ احادیث امت تک پہنچا چکی، 2000 سے زیادہ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب ہم صحابہ کسی مسئلے کے اندر پریشان ہو جاتے، ہم نہیں ملتا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تھے اور آپ ہماری رہنمائی کرتے۔ یہاں بھی وہ آدمی گیا اور پورا واقعہ سنا دیا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وان لم ينزل۔ جواب دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میاں اور بیوی کے ختنے آپس میں تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال نہ بھی ہو، چاہے انزال نہ بھی ہو۔ اگر ختنے تجاوز کر گئے غسل واجب ہو گیا۔ اور یہاں دیکھیں ایک نقطہ بتاتا چلو کہ اسلام کس قدر حیا کا دین ہے، کس قدر حیا والا دین ہے۔ یہاں کیسے الفاظ اللہ کے نبی نے فرمائے کہ ختنہ ختنے سے تجاوز کر جائے، اس کے اندر پردہ داری ہے، حالانکہ یہ پرائیویٹ زندگی سے مسئلہ تعلق رکھتا ہے، لیکن الفاظ اس قدر چھپے ہوئے ہیں۔ فرمایا غسل واجب ہو گئے۔ اب مجھے بتائیں کہ مسئلہ کب ٹوٹا؟ جب اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث پہنچی۔ دوسری مثال سیدہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا، جب ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، باغ فدق کا مسئلہ پیش آ گیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہمیں اس میں سے حصہ دیا جائے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات نے انہوں نے بھی اپنا آدمی روانہ کیا کہ باغ فدق اللہ کے رسول کی ملکیت ہے، ہمیں بھی حصہ دیا جائے۔ لوگ یہ نہیں بتاتے کہ ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کیا تھا، اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں ان ازواج مطہرات کے اندر سیدہ عائشہ بھی ہے جو سیدنا ابو بکر کی بیٹی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس میں سے کچھ دے نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ میری ذاتی رائے،
نہیں، میں نے اللہ کے نبی سے سنا انا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم انبیاء کرام جو ہے ہمارا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہوتا۔ ادبی حدیث پیش کی، لوگ اعتراض کرتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، لیکن میرا ایک سوال نوٹ کر لیجئے، ذہن کے اندر رکھ لیجئے، کسی ایک صحابی نے کہا کہ ابو بکر تو نے جو حدیث بیان کی ہے یہ حدیث نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان نہیں؟ کسی ایک صحابی نے اعتراض کیا؟ اور دوسری بات، اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف ابو بکر صدیق نہیں، عمر بن خطاب بھی ہے، علی بن ابی طالب بھی ہے، اور بھی کئی صحابہ ہیں۔ کسی نے کہا، سیدنا علی نے کہا ہو ابو بکر یہ حدیث تو ہم نے کبھی نہیں سنی، کہاں سے تم نے پیش کر دی؟ کسی صحابی نے اعتراض نہیں، مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث آنے کے بعد، اور اس کی دلیل بڑی زوردار دلیل ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو باغ فتح اپنی اولاد کے اندر تقسیم نہیں کیا، باغ فتح اولاد کے اندر تقسیم کیا نہیں کیا۔ کیوں؟ اب تو اقتدار بھی ہے، طاقت بھی ہے، فیصلہ نافذ کر سکتے ہیں، لیکن تقسیم نہیں کیا۔ گویا انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو تسلیم کر لیا کہ یہ صحیح فیصلہ تھا۔ اختلاف ہوا، حدیث رسول پیش ہوئی، یہ علم ہے۔ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑھیا چل کر آئی، بوڑھی عورت، اس نے کہا کہ میرا پوتا انتقال کر گیا ہے، کیا پوتے کی ملکیت میں دادی کا کوئی حصہ ہے؟ دادی کا کوئی حصہ ہے پوتے کی ملکیت میں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس وقت مجھے معلوم نہیں، قرآن و حدیث کے اندر میرے علم میں نہیں، میرے علم کے اندر نہیں۔ لیکن یہی بات ہے نا، ہر آدمی کو ہر مسئلہ معلوم نہیں ہوتا۔ تمام صحابہ ہر وقت اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے تھے، کوئی جہاد پر گیا ہوا ہے، کوئی تجارت کے لیے، کوئی تبلیغ کے لیے، آپ نے حدیث بیان کی، تمام صحابہ ہر وقت موجود نہیں ہوتے تھے۔ کہا کہ مجھے علم نہیں، لیکن جواب کیا دیا؟ میں دوسرے صحابہ سے مشورہ کروں گا۔ یہ اہل علم کا طریقہ، اس میں کوئی یہ کہنا چاہیے کہ عزت کی کمی واقع نہیں ہوتی کہ کسی اور عالم سے مشورہ کر لیا جائے۔ جب وہ خاتون چلی گئی تو آپ نے صحابہ کو بلا لیا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میری موجودگی میں دادی آئی تھی، اللہ کے نبی نے اسے چھٹا حصہ دیا تھا۔ آپ نے کہا کوئی اور گواہ بھی ہے؟ نوجوان صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں گواہ ہوں، اللہ کے نبی نے دادی کو چھٹا حصہ دیا۔ آپ نے فوراً بلا دیا اس خاتون کو اور کہا کہ تیرا چھٹا حصہ۔ اب مجھے بتائیں، یہ سارے مسائل جو ہیں اس لیے حل ہو رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اگر یہ علم نہ ہوتا تو اندازہ لگا لیں کتنی بڑی خطائیں ہوتی، کتنی بڑی غلطیاں ہوتی، اگر یہ علم نہ ہوتا۔ اور آگے یہ میں بتاتا چلوں، میرا مختصر ٹائم ہے، کہ علماء جو اس دور کے اندر ہے، جو بھی عالم ہے اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ انتہائی اہم نقطہ ہے، جب آپ نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لیا تو اب آپ معمولی آدمی نہیں، اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ جس طرح سفید کپڑے پر ڈبہ دور سے نظر آتا ہے، لوگ آپ پر تنقیدی نظریں رکھیں گے، تنقیدی نگاہیں، اور خصوصاً اس دور کے اندر جب آپ دیکھ رہے ہیں الحاد کس قدر عام ہو رہا ہے، لوگ علماء سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کی مہمیں چلا رہے ہیں تاکہ لوگ علماء سے دور ہو جائیں۔ مجھے شیخ صالح بن فوزان حفظ اللہ کا جملہ یاد آتا ہے،
ابھی ان کا آرڈر ہوا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، سعودی عرب کے مفتی اعظم ہوئے ہیں الحمدللہ، جیت سلفی عالم ہے شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ شیخ لوگ کہتے ہیں کہ ان علماء کو چھوڑ دیں، انہیں صرف حیض کا علم ہے، نفاس کا علم ہے، انہیں کوئی اور دوسرا علم نہیں، ان سے سوال مت پوچھے۔ تو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر لوگ علماء کے پاس نہیں جائیں گے این یذهبون، پھر کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ اگر آپ نے علماء سے تعلق کاٹ دیا، منقطع کر دیا، تو لوگ کہاں جائیں گے؟ گمراہ ہوں گے نا۔ اس لیے بے دین جو طبقہ ہے وہ چاہتا ہے کہ نوجوان جو طبقہ علماء سے کٹ جائے، ان سے دور ہو جائے، اور اگر علماء اپنی ذمہ داری محسوس نہ کرے تو ان کا کام پہلے سے بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ایک انتہائی بڑی ذمہ داری یاد رکھیے کہ علماء پر لازم ہے کہ ایسی جگہ سے پرہیز کریں جہاں پر ان کے کردار کے بارے میں شک پیدا ہو۔ صرف شک پیدا ہونا آپ کے بارے میں بڑی خطرناک چیز ہے، لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے شک پیدا ہونے کی وجہ سے۔ میں دو مثالیں دیتا ہوں، ایک حدیث سے اور ایک امام احمد بن حنبل کا تاریخی قول۔ اللہ کے پیارے پیغمبر مسجد نبوی کے اندر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، آپ کی اہلیہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملنے کے لیے آئی، برابر میں گھر تھے۔ جب وہ بات چیت کر کے فارغ ہوئی تو آپ ان کو باہر تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ رات کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا۔ دو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کسی خاتون سے بات کر رہے ہیں، پہچان نہیں پائے، وہ تیزی سے دور جانے لگے، تیزی سے۔ آپ نے بلا لیا، ٹھہرو، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں شک کریں گے؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے۔ کہیں تم سوچو کہ اللہ کے نبی کسی غیر خاتون سے بات کر رہے ہیں؟ یہاں سے علماء نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے نقطہ نکالا کہ اہل علم کو ہر ایسے مقام سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں پر جانے سے آپ کی عزت داغدار ہوتی، لوگ آپ کے کردار پر انگلی اٹھائیں، ایسی مقامات سے پرہیز کریں۔ اور دوسری مثال امام احمد بن حنبل، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، امام اہل سنت والجماعہ، 3 خلیفوں نے کوڑے مارے، 3 خلیفوں نے بنو عباس کے۔ مسئلہ کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور مامون نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ نے اس کو خلق کیا، تخلیق کیا۔ فرمایا نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صفت بعد میں تخلیق ہو، وہ تو مخلوق ہو گئی۔ اللہ کی صفات مخلوق نہیں، جب سے اللہ کی ذات ہے ہمیشہ سے اللہ کی صفات بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ امام صاحب کو کوڑے مارے گئے، کوڑے مارے گئے سخت۔ اور یہاں ایک عظیم واقعہ سناتا ہے، امام ابن جوزی تلبیس و ابلیس کے اندر واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر جب آپ کو کوڑے مارے جا رہے تھے، مامون کے سپاہی آئے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، گھر سے گرفتار کیا اور لے کر جانے لگے۔ راستے میں اس دور کا مشہور چور، مشہور ڈاکو ابو الحسن مل گیا، اس کا نام تھا ابو الحسن۔ ابو الحسن نے کہا کہ اے احمد، آپ حق کے رائی، حق کے راستے کے سپاہی ہیں، میں چور ہوں، ڈاکو ہوں، میں نے بڑی بڑی سزائیں بھگتی ہے لیکن چوری کو نہیں چھوڑا، بڑی بڑی سزائیں بھگتی ہے
کوڑے بھی کھائے لیکن چوری کو نہیں چھوڑا. اور آپ راہ حق کے سپاہی ہیں، ان کوڑوں کی وجہ سے دین حق کے راستے کو مت چھوڑنا. امام احمد بن حنبل بعد کے دور کے اندر اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور کہتے تھے رحم اللہ ابو الحسن، غفر اللہ ابو الحسن، اللہ ابو الحسن پر رحم فرمائے، اللہ ابو الحسن کی مغفرت فرمائے. بیٹے نے کہا، عبداللہ نے، ابو جان یہ ابو الحسن کون ہے جن کو آپ بار بار دعائیں دیتے ہیں؟ کہا کہ بیٹے اس دور کا مشہور چور تھا، جب مامون کے سپاہی مجھے پکڑ کر جا رہے تھے تو اس نے کہا تھا کہ احمد تم حق کے راہی ہو، حق کے راستے کے سپاہی ہو، کبھی سزا کی وجہ سے حق کا راستہ مت چھوڑنا. میں نے سوچا یہ چوری نہیں چھوڑتا اور میں دین کا راستہ چھوڑ دوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کی مغفرت فرما دے. مشرک تو نہیں تھا نا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس پر رحم فرمائے. یہی امام احمد بن حنبل اور یہی کتاب امام ابن جوزی کی تلبیس و ابلیس. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اپنے ساتھی کو دیکھا آتے ہیں اور ایک لڑکا ان کے ساتھ ہے، لڑکا جس کی مچھیں بھی نہیں آئی، جسے امرت بھی کہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہے. امام صاحب نے اسے کہا یا ابا علی لا تمشی مع هذا الغلام، اے ابو علی اس لڑکے کے ساتھ مت چلا کرو، مت چلا کرو. کہا کہ امام صاحب انه ابن اختی، میرا بھانجا ہے، بہن کا بیٹا ہے. کہا کہ نہیں، جو عام لوگ تمہیں دیکھیں گے انہیں تو معلوم نہیں تمہارا بھانجا ہے، وہ کہیں گے کہ تم بگڑ گئے، تمہارا اخلاق خراب ہو چکا، اب لڑکوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہو، کردار مشکوک ہو جائے گا. یہ ہے ہمارا اسلاف. ان تمام مولویوں کے لیے یہ سبق ہے کہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ دوستی مت رکھیں، ان سے دور رہیں. یہ عورتوں سے زیادہ خطرناک ہے، ہمارے اسلاف نے کہا، کیونکہ عورتوں تک پہنچ مشکل سے ہوتی ہے، ان کے ساتھ ملنا جلنا آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. آج اگر ہمارے علماء ان چیزوں پر غور کرتے، عمل کرتے، تو آج ان بے دین لوگوں کو موقع نہ ملتا. ان بے دین لوگوں کو ہم نے خود موقع فراہم کیے ہیں. عالم کا کردار ٹھوس ہونا چاہیے، اخلاق کے حوالے سے کوئی انگلی اٹھا نہ سکے کہ یہ آدمی لڑکوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے. اللہ اکبر. دوستو ایک اور یعنی ایک عالم کی ذمہ داری ہے اسی سلسلے میں اخلاق اچھا. امام بخاری کے استاد ہیں ضحاک بن مخلد ابو عاصم، وہ کہتے تھے من طلب الحدیث فقد طلب اعلی الامور فیجب ان یکون خیر الناس. اللہ فرمایا کہ جو آدمی حدیث کی طلب کرتا ہے وہ دنیا کے اندر سب سے بہترین چیز کا طالب ہے، اسے چاہیے کہ لوگوں کے اندر سب سے بہترین ہو جائے، سب سے اچھا ہو جائے. ان یکون خیر الناس، اخلاق اچھا ہو، کردار اچھا ہو. اگر حدیث کی طلب کرتے ہو اپنا اخلاق بھی اعلیٰ رکھو. اس کے بعد دوستو ایک اور نقطہ بیان کرتا چلو اسی حوالے سے کہ علماء کا فرض بنتا ہے حق بیان کریں. جب ایک چیز واضح ہو جائے اس کو چھپانا نہیں چاہیے. اگر آپ نے حق کو چھپا دیا لوگ گمراہ ہو جائیں گے. امام اوزاعی کا قول ہے اذا ظہر البدع فلم ينکر اہل العلم صارت سنت، کہ اگر بدعتیں ظاہر ہو جائیں اور اہل علم ان کا رد نہ کریں تو بدعتیں سنت بن جائیں. اور آج یہی ہو رہا ہے، جب آپ خاموش ہو جائیں گے یا لوگ ناراض نہ ہو، ناراض ہو گئے تو چلے جائیں گے. ہمارے اسلاف کبھی یہ خیال نہیں کرتے، کوئی چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حق بیان کرنا، حق کھول کر بیان کرنا. اگر حق بیان کریں گے آپ خیر خواہ ہیں ان ساتھیوں کے. اگر حق بیان نہیں کریں گے قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑے. تمہیں علم تھا اور نہیں بتایا، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، مسلطوں کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے.
امام اوزائی کہتے ہیں اگر آپ نے بدعت کا رد نہیں کیا یہ بدعتیں سنت بن جائیں، اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے، لوگوں نے بدعت کو سنت بنا دیا ہے، ترک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک اور انتہائی اہم نقطہ اسی علماء کی ذمہ داری سے ہوا بیان کرتا چلوں کہ جو بھی نوجوان ساتھی میرے بیٹھے ہوئے ہیں دین کی لیے اور علم کے لیے محنت کریں۔ آج ہمارے اندر کافی ایسے دوست ہیں مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد کبھی کتاب اٹھا کر نہیں پڑھتے، مطالعہ نہیں کرتے، اور کیا ہوتا ہے چند سالوں کے اندر جو علم موجود ہوتا ہے وہ سارا ختم ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ مطالعہ نہیں کریں گے تو یہ ساری چیز کم ہوتی جائے اور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہمارے اسلاف کس قدر محنت کرتے تھے، میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، امام زبیر بن بکار، اللہ اکبر، ان کے پاس بہت ساری کتابیں تھیں۔ تھوڑا سا مزاحیہ واقعہ بھی ہے، غور سے سنیے گا۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر نقل کیا ہے، بہت ساری کتابیں تھیں، ہر وقت کتابوں کے اندر۔ ایک دن بیوی بیدار ہو گئی، بعض اوقات خواتین بیدار ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ توجہ نہیں دیتا، تو انہوں نے کہا کہ واللہ هذه الكتب اشد علی من ثلاث ذرائع، اے زبیر تیری یہ کتابیں میرے لیے 3 سوکنوں سے زیادہ بھاری ہیں۔ سوکن سمجھتے ہیں نا، دوسری بھی 3 سوکنوں سے تمہاری یہ کتابیں میرے لیے بھاری ہیں، ہر وقت ان کتابوں کے اندر یعنی کہ گم رہتے ہو، مگن رہتے ہو، اس قدر مطالعہ۔ اور امام یحییٰ بن ابی کثیر کا قول ہے کہ العلم لا یستطاع براحت الجسد، کہ علم کبھی جسم کو آرام دینے سے نہیں ملتا، آرام دینے سے نہیں ملتا، مزے کے ساتھ بیٹھے رہے اور علم مل جائے، کبھی نہیں۔ امام بقیہ بن مخلد 280 استاد ہیں ان کے، کتنے؟ 280۔ اور وہ کہتے ہیں وہ الگ الگ بر اعظموں کے اندر تھے، کچھ استاد ایشیا کے اندر، کچھ افریقہ کے اندر، اور کچھ یورپ کے اندر۔ اسپین یورپ میں ہے نا، افریقہ کے اندر کافی ملک ہے، مصر افریقہ کے اندر ہے، ایشیا کے اندر ہمارے باقی ملک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 280 استادوں کے پاس گیا 3 بر اعظموں کے اندر، اور جس کے پاس گیا قدموں پر چل کر گیا، پیدل گیا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، پیدل چلتے ہوئے علم حاصل کرنا۔ اور آج ہم چاہتے ہیں موبائل ہاتھ میں ہے، محنت نکل گئی، کوئی جستجو نہیں، اور موبائل بھی اگر صحیح استعمال کرے نہیں، فیس بک پر بیٹھے ہوئے فلاں ہوٹل کے اندر چائے پی رہا، فلاں ہوٹل کے اندر چائے پی رہا، ایئرپورٹ پر کھڑا ہوا۔ کیا یہ ہے آپ کے سوشل میڈیا کا استعمال؟ آپ کا یہ سوشل میڈیا اللہ کی توحید کے لیے، پیارے پیغمبر کی سنت کی سر بلندی کے لیے استعمال ہونا چاہیے، نہ کہ ان چیزوں کے لیے۔ دوستو بہت ٹائم ہو چکا، آخری نقطہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کا وقت انتہائی قیمتی ہے۔ یہ جو ابھی گھڑیاں گزر رہی ہیں نا، یہ پھر کبھی نہیں آئے گی۔ یہ آج کا دن جو گزر گیا یہ اب زندگی میں کبھی نہیں آئے گا، اور یہ بھی یاد رکھ لیں موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، موت کا ٹائم مقرر ہے لیکن اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کے دور کے اندر سوشل میڈیا پر اکثر نوجوان 35 سال 28 سال زیادہ سے زیادہ 40 سال، اور ان کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کئی مثال سوشل میڈیا کھولے، صبح دیکھیں نوجوان کی تصویر لگی ہوئی ہے، انتقال کر رہا فلاں ہارٹ اٹیک میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی۔ لاہور کے اندر ایک نوجوان لیکچر دے رہا ہے، اور لیکچر دیتے ہوئے آپ اس کو دیکھیں 4 سیکنڈ کے اندر موت، 4 سیکنڈ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، بندے جو انسان ہوں گے اپنے قدموں کو یعنی کہ وہ ہٹا نہیں سکیں گے جب تک 4 سوالوں کے جواب نہ ہو۔ اس میں ایک سوال ہوگا
ان علم ہی ماذا عمل فیہ، تجھے جو علم دیا گیا تھا اس پر کتنا تو نے عمل کیا، کتنا عمل کیا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور بھی سوالات ہوں گے. نوجوانی دی تھی کس طرح گزاری، عمر دی تھی کس طرح گزاری، پیسہ کہاں سے کمایا اور کس طرح پر خرچ کیا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے تم نے کمایا، کہاں خرچ کیا. یہ 4 سوال. تو دوستو زندگی بڑی مختصر ہے. یقین جانیے وہی آدمی کامیاب ہے جو کہ اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ، قرآن و حدیث کے ساتھ وابستہ. آخری حدیث آپ کو خوشخبری کے طور پر سناتے ہوئے میں تقریر ختم کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ، کسی بھی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یوفقہ اللہ لعمل صالح قبل موتہ، اللہ اس کی موت سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق دے دے گا. پہلے وہ گناہ گار تھا، اب گناہ کو ترک کر دیا، لگاتار نمازیں پڑھے جا رہا ہے، روزے رکھے جا رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، غریبوں کے اندر یعنی کہ اللہ کی دی ہوئی دولت تقسیم کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق پر رحم کر رہا ہے. اب یہ اللہ نے اسے توفیق دی، ثم یقبض علیہ، یہ نیکیاں کر رہا ہے، کر رہا ہے، اور اللہ اسی وقت اسے قبض کر لے، موت ہو جائے. یہ اللہ کی طرف سے بھلا، اللہ اسے توفیق دیتا ہے نیک اعمال کی. یہ لگاتار نیک اعمال کیے جا رہا ہے اور اسی حالت میں اللہ اسے موت دے، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں ساری زندگی نیکی، آخری وقت میں گمراہ ہو گئے، آخری وقت میں دہریہ ہو گئے، نماز کو ترک کر دیا. اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ موت آئے اور آدمی دین پر قائم ہو. یہ اللہ کی طرف سے خیر کر دے. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری یہ نئی مسجد جس کا نام ریاض الجنہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے. یہاں سے ہمارے جو طالب علم آج نوجوان بچے ہمارے جو چھوٹے بچوں کی طرح ہے، جو قرآن پڑھ رہے تھے، نظمیں پڑھ رہے تھے، بڑی خوشی ہوئی. اللہ ان کو نیک اور صالح بنائے، ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس اپنے گھر کو توحید اور سنت کا مرکز بنائے. یہاں سے ایسے افراد نکلے جو دور دور تک اللہ کی توحید، اللہ کے نبی کی سنت کو پھیلائیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.